میں نے دیکھا، یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ نے دیکھا یا تم نے دیکھا، ٹھیک ہے. کہہ سکتے ہو کہ بھئی میں نے دیکھا کسی چیز کو، یہ بھئی یہ چیز ہے، آپ نے دیکھی یہ چیز، یا آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے. کہتے ہیں جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس طرح سے میں نے دیکھا، تو ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا، تو اس کو کہیں گے عربی میں انا شوف. انا شوف، میں نے دیکھا. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی میں نے دیکھا یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اچھی ہے یا خراب ہے، جیسی بھی ہے. کہہ دیں گے ہاں بھئی میں نے دیکھا، میں نے دیکھا. انا شوف، میں نے کا مطلب ہو گیا انا، دیکھا یا دیکھنا، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں شوف. انا شوف یعنی میں نے دیکھا. ٹھیک ہے، تم نے دیکھا، تم نے دیکھا یا آپ نے دیکھا، تو اس کو بولتے ہیں عربی میں انت شوف. انت شوف، تم نے دیکھا یا آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے، دونوں کا لفظ ایک ہی ہے، لفظ الگ الگ ہیں لیکن معنی ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یا تم نے دیکھا، اس کو کہتے ہیں انت شوف. انت شوف یا آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے، انت کا مطلب ہو گیا تم یا تم نے. شوف کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا یا دیکھا. ٹھیک ہے، دیکھنا یا دیکھا. ہاں، انت شوف یعنی کہاں کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا یا تم نے اس کو دیکھا. ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں انت شوف، میں نے دیکھا. انا شوف، ہاں میں نے دیکھا. ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں گے میں نے دیکھا. انا شوف، تم نے دیکھا، اس کو کہہ دیں گے انت شوف. انت شوف یعنی تم نے دیکھا. آپ اس طرح سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تم نے اس کو دیکھا، یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے وہی سامان دیکھا، یا ہم نے لکھا ہے تم نے اس کو دیکھا. جیسے کہ کہتے ہیں کہ کوئی سامنے والی چیز ہے، یا نہ کوئی آدمی ہے، یا آپ نے اس کو دیکھا گیا یا وہ کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو تم نے اس کو دیکھا، اس کو کہہ دیں گے عربی میں انت شوف ہوا. انت شوف ہوا یعنی تم نے اس کو دیکھا. ٹھیک ہے، تم نے اس کو دیکھا، جس کا مطلب ہوا انت شوف ہوا. انت یا انت، تم کا مطلب ہو گیا انت، شوف کا مطلب ہونا دیکھنا، ہوا کا مطلب ہو گیا اس کو یا اس کا. ہوا اس کو یا اس کا، جہاں ہوا کا مطلب ہوگا تو اس کو آپ سمجھ جائیں گے اس کا یا اس کو. ٹھیک ہے نا، ہوا اس کا یا اس کو. انت شوف ہوا. ٹھیک ہے، اس طرح سے بولیں گے. میں نے اس کو نہیں دیکھا، آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں میں نے اس کو نہیں دیکھا، تو اس کو بولیں گے عربی میں انا ما فی شوف ہوا. انا ما فی شوف ہوا یعنی میں نے اس کو نہیں دیکھا. میں انا کا مطلب ہو گیا میں نے یا میں، اس کو مطلب ہوا. نہیں کا مطلب ہو گیا معافی، نہیں معافی. شوف مطلب ہوتا دیکھنا، شوف دیکھنا. میں نے اس کو نہیں دیکھا، انا معافی شوف ہوا. ٹھیک ہے، اب اس طرح سے ہلکا لفظ ہے، آپ اس طرح سے کہتے ہیں انا معافی شوف ہوا یعنی میں نے اس کو نہیں دیکھا. تم نے اس کو دیکھا، آپ کہہ دیں گے انت شوف ہوا. اس کا جواب بول دو گے میں نے اس کو نہیں دیکھا، انا معافی شوف ہوا. ہوا کا مطلب ہوتا ہے اس کو یا اس کا. ٹھیک ہے، انا معافی شوف ہوا. ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس کو کیسے بولیں گے عربی میں؟ کہتے ہیں کہ بھئی تم سمجھتے ہو نا، یہ میں نے سمجھایا یا میں سمجھتا ہوں یا تم سمجھتے ہو. ٹھیک ہے، دونوں کو ہم اس میں سیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، تو اس کو بولیں گے عربی میں انا فہمت. انا فہمت یعنی میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، انا کا مطلب ہو گیا میں، سمجھتا ہوں کا مطلب ہو گیا فہمت. انا فہمت یعنی میں سمجھتا ہوں. تو آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں انا فہمت، یا میں سمجھتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں سمجھتا ہوں انا فہمت. تم سمجھتے ہو، جیسے کہتے ہو نا کہ بھئی میں تو سمجھ گیا، آپ بھی سمجھتے ہو یا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں انت فہمت. انت، انت کا مطلب تم یا آپ. ٹھیک ہے نا، اس جگہ جب تم اور آپ آتا ہے تو وہاں انت یا انت لگتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں بھی کہیں ہو تم یا آپ یا میں کا مطلب ہو گیا انا لگے گا میں. جہاں بھی یہ لفظ ہوں گے تو وہاں پہ تم آپ میں کہتے ہیں انت. انت فہمت یعنی آپ سمجھ رہے یا تم سمجھتے ہو یا تم سمجھ رہے ہو. ٹھیک ہے نا، میں تو سمجھ گیا، آپ بھی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو. انت فہمت یعنی تم سمجھتے ہو، میں تو سمجھتا ہوں انا فہمت. تم سمجھتے ہو انت فہمت. ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے انت فہمت یعنی تم سمجھتے ہو. میں لیتا ہوں، جیسے مان کے چلو کوئی چیز ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ سامان لے لو یا یہ چیز لے لو، تو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں لیتا ہوں. ٹھیک، میں لیتا ہوں، تو اس کو کہیں گے عربی میں انا سیل. انا سیل، یا سو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں انا خود. انا سیل یا انا خود، دونوں کا لفظ ایک ہی ہے، الگ الگ ہے لیکن معنی دونوں کو ایک ہی ہے. انا سیل یعنی میں لیتا ہوں، انا خود یا یہ اس کا مطلب بھی ہے میں لیتا ہوں. انا کا مطلب میں لیتا ہوں، تو کا مطلب کیا سیل یا خود. انا خود یا انا سیل. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ بول دو گے یا سمجھ لو. جیسے بھی کہ آپ کی میڈم ہے یا کفیل ہے کہ کہتا ہے بھئی یہ سامان لے لو، آپ کہہ دو ٹھیک ہے میں لیتا ہوں، آپ کہہ دو اس سے انا سیل یا انا خود.
اوکے، انا خود یا انا سیل، ٹھیک ہے. میں نہیں لیتا ہوں. مان کے چلو آپ کو سامان وہ دے رہا ہے کہ بول کے بھائی یہ سامان میں نہیں لیتا ہوں، خراب سامان ہے یا اچھا سامان ہے. بہت سی چیز ایسی ہوتی ہے کہ بھائی وہ خراب چیز ہے، وہ بولتے کہ بھائی میں نہیں لیتا ہوں، اس طرح سے یہ سامان نہیں لیتا ہوں، میں نہیں لیتا ہوں. تو اس کو بولیں گے انا ما فی سیل، انا ما فی سیل یا انا ما فی خود، ٹھیک ہے. دونوں کا لفظ یہ کہ اس طرح سے کہہ دیں گے. انا کا مطلب کہ میں، معافی کا مطلب ہوتا ہے نہیں، معافی نہیں، سیل یا لیتا ہوں. سیل کا مطلب کہ لینا یا لیتا ہوں، ٹھیک ہے. یا خود کہہ دیں گے اس طرح سے، انا معافی خود یا انا معافی سیل، ٹھیک ہے. انا معافی خود، ٹھیک ہے. میں لیتا ہوں انا سیل یا انا خود، ٹھیک ہے. میں نہیں لیتا ہوں تو اس کو بولیں گے عربی میں انا معافی سیل یا انا معافی خود. دونوں اس طرح سے بول دیں گے آپ، ٹھیک ہے. میں نے کال کی تمہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے فون کیا آپ کو، یا میں نے کال کی تھی آپ نے ریسیو نہیں کیا، مان کے چلو، ٹھیک ہے نا. اس نے کہ ہم نے لکھا میں نے کال کی تھی، میں نے کال کی تمہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے کال کی تمہیں تو اس کو بولیں گے انا اتصلت انت، انا اتصلت انت. انا کا مطلب ہو کہ میں نے، اتصلت مانا ہوتا ہے کال یا فون، ٹھیک ہے. کال یا فون، جیسے کہتے ہیں نا میں نے کال کی، انا اتصلت. تمہیں کا مطلب ہو گیا انت، تمہیں انت، یعنی میں نے تمہیں کال کی تھی، ٹھیک ہے نا. میں نے کال کی تمہیں یا میں نے فون کیا تھا آپ کو، ٹھیک ہے. انا اتصلت انت، ٹھیک ہے. اس طرح سے بول دیں گے. تم نے مجھے کال نہیں کی، مان کے چلو کہ بھائی آپ نے تو مجھے کال کی نہیں، یا میرے پاس کوئی فون ہی نہیں آیا. اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ نے مجھے کال نہیں کی، تو آپ بولتے ہو اس طرح سے. عربی میں کہیں گے تم نے مجھے کال نہیں کی، عربی میں کہیں گے انت ما فی اتصلت انا، انت ما فی اتصلت انا، یعنی آپ نے مجھے کال نہیں کی یا آپ نے مجھے فون ہی نہیں کیا. اب مان کے چلو آپ کو کفیل ہے، آپ کو کفیل کہے گا بھائی میں نے تو آپ کو کال کی تھی، تو آپ اس کو اس کا جواب دے سکتے ہو انت ما فی اتصلت انا، انت ما فی اتصلت انا. ہوتا ہے نا کہ بھائی مان کے چلو موٹی سی بات ہے کہ کوئی فون کر دیا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے جھوٹ بول دیا، کہتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو کال کی تھی، اور وہ دیکھا جواب موبائل میں دیکھا تو فون تو ہے نہیں، تو آپ بول سکتے ہو کہ بھائی آپ نے مجھے کال نہیں کی، انت ما فی اتصلت انا، آپ انت ما فی اتصلت انا. اور پھر اس کا جواب دے دو گا اس کا ہوگا بھائی میں نے تو تمہیں کال کی، میں نے تمہیں کال کی تھی، یا تم نے مجھے کال نہیں کی، ٹھیک ہے. تم نے مجھے کال نہیں کی تو اس کو بولیں گے انت ما فی اتصلت انا. انت مانا تم، معافی مانا ہوتا ہے نہیں، اتصلت مانا کرنا، انا کا مطلب کہ مجھے، انا مجھے، یعنی آپ نے مجھے کوئی کال نہیں کی، آپ نے مجھے معافی، انت ما فی اتصلت انا، یعنی تم نے مجھے کال نہیں کی ہے، ٹھیک ہے. آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. بہت ہیں یار اس طرح سے کہ بھائی ہاؤ ڈیور ہیں، ہاؤ ڈیور کو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کال کی، تم نے فون کیوں نہیں ریسیو کیا، تو آپ بول دو کہ بھائی انت ما فی اتصلت انا، انت ما فی اتصلت انا، یعنی آپ نے مجھے کال ہی نہیں کی کہ میں کیسے اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے. تم چپ رہو، ٹھیک ہے. تم چپ رہو، کہتے کہ بھائی میں نے اتنی کال کی، سب کچھ کرا، پھر بھی تم کیوں بول رہا ہو. تو اس کو تم چپ رہو، تو اس کا مطلب ہوا عربی میں انت اسکت، یعنی آپ کو کفیل کہہ سکتا ہے آپ کو انت اسکت، یعنی تم چپ رہو. انت اسکت، کیوں اتنے بول رہا ہو، میں نے کال بھی کی، سب کچھ کیا. پیچھے کہا نا اس نے کہ بھائی میں نے کال کیا، آپ نے فون نہیں اٹھایا، تو وہ آپ کو کہہ سکتا ہے انت اسکت، انت اسکت. انت مطلب تم، اسکت کا ہوتا ہے چپ رہنا، چپ رہو یا چپ رہنا، ٹھیک ہے. اسکت مطلب چپ رہنا. انت اسکت یعنی تم چپ رہو، ٹھیک ہے. میں کیوں چپ رہوں، کہہ سکتے ہو بھائی کہ بھائی میں کیوں چپ رہوں، جب میں نے آپ نے کال کی نہیں کی تو میں کیوں چپ رہوں، میں کیوں چپ رہوں. تو ان کو بولیں گے انا لیش اسکت، انا لیش اسکت، یعنی میں کیوں چپ رہوں، ٹھیک ہے. انا کا مطلب ہو گیا میں، لیش کا مطلب ہوتا ہے کیوں، چپ کا مطلب ہو گیا چپ رہنا، اسکت کا مطلب ہو گیا چپ رہنا، ٹھیک ہے. چپ رہو یا رہنا. انا لیش اسکت، میں کیوں چپ رہوں یا میں کیوں چپ رہوں، ٹھیک ہے نا. تم چپ رہو، انت اسکت، میں کیوں چپ رہوں، انا لیش اسکت، یعنی کہ میں کیوں چپ رہوں. لیش مانا یعنی کیوں، اسکت مطلب ہوتا ہے چپ رہنا، ٹھیک ہے. اسکت چپ، میں کیوں چپ رہوں، ٹھیک ہے. میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ بھائی میں کام کرتا ہوں، تو اس کو کیسے کہیں گے عربی میں، انا اشتغل، انا اشتغل، میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے. انا کا مطلب ہو گیا میں، اشتغل مطلب ہو گیا کام کرتا ہوں، اشتغل مطلب کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے. انا میں کام کرتا ہوں، انا اشتغل.
اب بعد میں اس کا یہ ہو، آپ کہہ سکتے ہیں عربی سے کفیل سے کسی سے بھائی میں کام کرتا ہوں، میں کام کرتا ہوں یہاں پر رہ کے، فری کے نہیں لیتا ہوں. کوئی کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کام نہیں کرتے ہو، کچھ نہیں کرتے ہو، وہ آپ کہہ سکتے ہو انا اشتغل، میں کرتا ہوں. تم کام نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کام نہیں کرتے ہو. کہتا ہے کہ کوئی جیسے کہتا ہے نا کفیل کہ بھائی تم کام نہیں کرتے ہو، اس کا عربی ہوا انت ما فی شغل اشتغل، یا انت ما فی شغل. یہ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں انت ما فی شغل، انت ما فی اشتغل، یعنی ٹھیک ہے آپ کام نہیں کرتے ہو یا تم کام نہیں کرتے ہو. آپ کا جیسا کفیل ہو گیا کوئی بھی ہو گیا، بولے تم تو فری کے لے رہے ہو، تم کام نہیں کرتے ہو، تو آپ کہتے ہو، وہ کہتا ہے تم انت ما فی شغل اشتغل، انت ما فی اشتغل، یعنی معافی کام، معافی شغل، ٹھیک ہے. انت ما فی شغل معافی اشتغل، یا اشتغل صحیح ہے، اس شغل بھی کہہ سکتے ہو انت ما فی شغل، ٹھیک ہے. یعنی آپ کام نہیں کرتے ہو. آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ میں کام کرتا ہوں، انا فی شغل، یعنی انا اشتغل، میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے. انا اشتغل یا انا فی شغل، اس طرح سے بھی کہتے ہیں. تم کام نہیں کرتے ہو، انت ما فی شغل، انت ما فی اشتغل، ما فی شغل یا اشتغل، ٹھیک ہے. دونوں ایک ہی، دونوں لفظ معنی ایک ہی، لفظ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے مجھے نہیں بتایا، ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تو اس کو کہیں گے انت ما فی کلام انا، انت ما فی کلام انا، یعنی آپ نے مجھے نہیں بتایا یا آپ نے مجھ سے نہیں کہا. کہتے ہوئے کوئی کام ہو گیا، مان کے چلو آپ نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں بتلایا، یا آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے. کفیل ہو یا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے آپ نے مجھے نہیں بتایا، جس کو کہتے ہیں عربی میں انت ما فی کلام انا، انت ما فی کلام انا، یا اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں انت ما فی کلمت انا، ٹھیک ہے. انت ما فی کلمت انا، یعنی آپ نے مجھ سے نہیں بتلایا، یعنی آپ نے مجھ سے نہیں کہا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا. آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ نے وہ کہے گا بھائی میں نے کہا تھا، یا آپ نے مجھ سے کیوں نہیں بتایا پہلے، یا آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا تھا، یا تم نے کیوں نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح سے کہتے ہیں انت ما فی کلمت انا، یا اس طرح سے کلام انا، کلمت انا یا کلام انا، ٹھیک ہے. انت ما فی کلام انا، یا اس طرح سے بھی کہتے ہیں انت ما فی کلمت انا، ٹھیک ہے. میں نے تمہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے. جیسے اس میں پیچھے کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا تھا یا کیوں نہیں بتلایا تھا. اب آپ نے کہا کہ بھائی میں نے تمہیں بتایا تھا، تو اس کو کہیں گے انا عربی میں انا کلمت انت، انا کلم انت یا کلمت، ٹھیک ہے. انا کلمت انت، انت یا انت، ٹھیک ہے. دونوں بات ہے، یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. انا کا مطلب ہوگا میں نے، کلم تو مانا تمہیں، کلم کا مطلب ہو گیا بتایا، ٹھیک ہے. کلمت بتایا، انت مانا تمہیں، میں نے تمہیں بتایا، ٹھیک ہے. میں نے تمہیں بتایا تھا. انا کلمت انت، ٹھیک ہے. انا کلمت انت، یعنی میں نے تمہیں بتلایا تھا. اس طرح سے آپ بول دو گے، آپ سے سمجھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ویڈیو کیسی لگی آپ کو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا. ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم.